بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے معزز ناظرین۔ پیارے معزز ناظرین، خالد بن ولید نے ایک صحابی کو کیوں گالی دی؟ گالی دینے کی وجہ کیا تھی؟ اور وہ کون سا صحابی تھا جسے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گالی دی؟ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب کیوں کہا جاتا ہے؟ اسے ابو تراب یعنی مٹی کا باپ کیوں کہتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہمیں یہ سب کچھ سمجھانے اور بتانے جا رہے ہیں۔ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والا ہے۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیوز کو اسکپ کیے بنا پورے کا پورا دیکھ لیں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی علم میں اور نالج میں اور آپ لوگوں کی خصوصاً دینی علم میں اضافے کا باعث یہ ویڈیوز بنیں گے۔ تو ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا۔ چلیے آئیے اپنی ویڈیو کی جانب بڑھ کے دیکھتے ہیں کہ انجینئر صاحب اسی حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں۔ آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ان گستاخان اہل بیت کا باپ کون ہے اس امت کے اندر؟ ان کے بارے میں تو آپ لوگ نہ صرف خاموش بلکہ الٹا ان کی وکالت کرتے ہیں، تو پھر یہ ہم آپ کو کیسے مان لیں کہ آپ محبین اہل بیت ہیں، جبکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسپیسیفکلی امت کو اپنی وفات سے 2 مہینہ پہلے نصیحت کی تھی اپنے اہل البیت کے بارے میں۔ غدیر خم کی حدیث جو سنی اور شیعہ کے ہاں کامن ہے، صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں۔ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6225 سے لے کر 6228 تک کہ حجۃ الوداع سے واپسی پر 18 ذوالحجہ 10 ہجری میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 2 مہینے پہلے خم نامی گاؤں میں پانی کے لیے پڑاؤ کیا۔ اونٹ کے پالان کا منبر رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف واپس پہنچنے کا بھی انتظار نہیں کیا اور راستے میں وہ خطبہ دیا، اور آپ کے الفاظ ہی کنکلوڈنگ ہے: اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اور زید بن ارقم کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ترغیب دلاتے رہے: اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب۔ اور پھر فرمایا کہ دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، لیکن امت نے بالکل اس کے الٹ کیا، نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل البیت کو زندہ چھوڑا، بالکل الٹ چلے، نبی علیہ السلام کی اس نصیحت اور وصیت کا پاس نہیں رکھا۔ اور چونکہ آپ کو بتا دیا گیا تھا نا کہ یہی کچھ ہوگا، تو آپ نے بتا دیا کہ بھی جو بچنے والے ہیں وہ بچ جائیں، اور جو تلے ہوئے ہیں اپنی آخرت برباد کرنے پہ وہ بھی قیامت کے دن یہ گلہ نہ کریں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اور یہ حدیث پھر آگے بھی چلتی ہے، جامع ترمذی میں، مسند احمد کے اندر، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی موقع پر سیدنا علی کا ہاتھ یوں پکڑا اور صحابہ میں یوں بلند کر کے کہا: من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا مولا میں اس کا مولا علی۔ اور آپ نے وہ قرآن کی آیت تلاوت کی 6 نمبر سورۃ الاحزاب کی: النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ کیا تم میرا یہ حق ولایت اپنے اوپر تسلیم کرتے ہو کہ میں سب سے بڑھ کر تم پہ حق رکھنے والا ہوں، یعنی میں تمہارا آقا ہوں، تمہارا دلی محبوب ہوں۔ دونوں معنی درست ہیں۔ اس پہ آپ نے فرمایا من کنتم مولاہ فہذا علی مولاہ،
جو مجھے اپنا جگری یار، اپنا آقا و مولا مانتا ہے، پھر وہ مولا علی کو بھی اپنا آقا اور مولا مانے۔ پھر آپ نے فرمایا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ سرکار اس سے بھی بڑھ کے صحیح مسلم کی وہ حدیث 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اچھا، یہ جب ہم حدیثیں بیان کرتے ہیں تو ان کو اس زمانے کے لوگ نظر آتے ہیں، اور وہ بھی خوارج۔ میرے بھائی، خوارج سے پہلے بھی بغض علی رکھنے والے لوگ تھے، جن کی جائز شیطانی اولاد ہیں یہ خوارج جو آج تک نکل رہے ہیں۔ ان کا تو آپ ذکر نہیں کرتے، الٹا ان لوگوں کی آپ وکالت کرتے ہیں، تو پھر ان چیزوں کی نحوست تو آپ کے اوپر پڑے گی نا۔ اب اس سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کیا فرما سکتے تھے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اسی پہ میں بولتا ہوں نا کہ محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان۔ علی کی محبت ایمان کا لٹمس ٹیسٹ۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے بنو امیہ کی وکالت کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے۔ اپنے زوم میں انہوں نے مولانا مودودی رحمہ اللہ کا رد کرنے کی کوشش کی، خلافت و ملوکیت کا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ بنو امیہ جو ہے وہ مطلب تنقیص کرتی تھی حضرت علی کے حق میں، لیکن گالی والا تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہمیں کچھ ملا تو صحیح بخاری کی ایک حدیث ملی بنو مروان کے حوالے سے، جس میں تھا کہ وہ سب کرنے کا کہا انہوں نے سہل ابن سعد السعدی کو۔ تو سب تو تنقید بھی ہوتی ہے، ضروری نہیں اس کا معنی گالی کیا جائے، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں۔ تو سرکار جب آپ اپنے ممبروں پر سب کا ترجمہ گالی کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی آدھی حدیث بیان کر کے بخاری و مسلم کی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، وہاں بھی کہا کرو نا تنقید نہ کرو، وہاں تو گالی ترجمہ کرتے ہو سب کا، اور وہ بھی آدھی حدیث۔ پوری حدیث تو آپ کے گاٹے فٹ ہو جائے گی۔ پوری حدیث تو صحیح مسلم میں ہے وہ کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خالد ابن ولید نے گالی دے دی غصے میں آ کے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب شکایت پہنچی تو آپ نے خالد ابن ولید کو ڈانٹ کے کہا کہ خالد اب تم میرے صحابہ کو برا مت کہو، گالی مت دو، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دو نا تو میرے صحابہ نے جو ایک مد 600 گرام خیرات کیا تھا اس کو نہیں پہنچ سکتا، اس کے آدھے کو نہیں پہنچ سکتا ہے اتنی جو گندم ہے۔ احد پہاڑ 4.5 میل پہ آلموسٹ 7 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے، چٹیل پتھروں کا پہاڑ، وہ سونے کا بن جائے۔ ہم نے تو اس کی کیلکولیشن کی ہے، کوئی کمپیوٹر اس کی کیلکولیشن نہیں کر سکتا سونے کے ریٹ کے اوپر۔ اسی پہ میں نے بولا تھا نا کہ کھربوں معاویہ ہو جائے نا ایک عمار ابن یاسر کے برابر نہیں ہے، کیونکہ وہ سابقون الاولون میں سے ہیں۔ اور اسی حدیث کے تحت کہ بھئی تم 600 گرام گندم، 600 گرام گندم کی قیمت اور احد پہاڑ جتنے سونے کی قیمت، سرکار اتنے سونے میں ہی کھربوں معاویہ پورے ہو جائیں گے، یہ تو آپ کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتے۔ اور علی کی تو بات ہی نہ کریں، علی کو تو ہم نے ڈسکس ہی نہیں کرنا۔ آپ شیعان علی کو صرف ڈسکس کر لیں، آپ تو ان کی یعنی جوتیوں میں بیٹھ جائیں تو آپ کے لیے یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے، مولانا علی کا نام ہی نہ لیں۔ تو یہ حدیثیں آدھی وہاں بھی ترجمہ کرتے ہیں نا سر، سب کا ترجمہ صحیح مسلم میں مفتی تقی عثمانی صاحب ہوا ہے، کاش آپ نے مسلم شریف پڑھی ہوتی۔ ہم گمان رکھتے ہیں کہ آپ نے نہیں پڑھی ہوئی ہوگی، کیونکہ اگر ہم نے یہ گمان رکھا کہ آپ نے پڑھی ہوئی ہے پھر تو ہمیں آپ کو منافق ڈکلیئر کرنا پڑے گا کہ آپ نے 2 نمبری کی ہے، تو ہم تو کسی مسلمان پہ منافقت کا الزام تو نہیں لگا سکتے۔ یقیناً آپ جاہل تھے صحیح مسلم سے۔ غدیر خم سے اگلی حدیث، اور یہ ڈھونڈنی نہیں پڑتی، یہ حضرت علی کے فضائل والے چیپٹر میں ہے، اور غدیر خم سے اگلی حدیث ہے۔ غدیر خم کے 4 طرق ہے نا، 6225 سے 6228، یہ ہے 6229 کہ سہل ابن سعد السعدی کو ممبر پر بلایا گیا مروان کی اولاد میں سے گورنر نے، یعنی بنو امیہ نے، اور کہا کہ آپ آ کر سیدنا علی کے اوپر لعنت کریں۔ انہوں نے کہا میں کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے کہا تم یہ کہہ دو لعن اللہ ابا التراب،
ابو تراب مٹی والے پر اللہ کی لعنت، نعوذ باللہ۔ یہ کہتے ہیں جی سب کا ترجمہ گالی نہیں ہے سر، ہم رجوع کرتے ہیں، گالی نہیں ہے، اس سے بڑی چیز ہے لعنت بھیجتے تھے آپ لوگ، آپ کے آباء اجداد۔ مسلم شریف میں واضح الفاظ ہیں لعن اللہ ابا التراب، مٹی والے پر لعنت۔ تو سالم ابن سعد السعدی ہنس پڑے، انہوں نے کہا تم تو حضرت علی کی تنقیص کر رہے ہو نا مٹی والا کہہ کے، اور مولا علی سب سے زیادہ اسی نام سے خوش ہوتے تھے۔ پھر تھوڑے وہ ٹھنڈے، انہوں نے کہا یہ نام پھر پڑا کیسے تھا، ہمیں تو یہ اسی طرح سکھایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کی آپس میں چپکلش ہوئی میاں بیوی ہونے کے ناطے، اور مولا علی ناراض ہو کے مسجد میں چلے گئے، وہاں جا کے مٹی میں لیٹ گئے۔ نبی علیہ السلام جب آئے پوچھا کہ تیرے چچا کا لڑکا کدھر ہے، ان کا یا رسول اللہ وہ تو ناراض ہو کے باہر چلے گئے۔ اچھے خاوند یہی ہوتے ہیں کہ ناراض ہو کے بیویوں کو نہیں نکالتے، خود نکل جاتے ہیں۔ تو یہ میں اس کی تشریح کر رہا ہوں، یہ نہ ہو کل کو کوئی کہے جی علی بھائی یہ تو بیچ میں لکھا نہیں ہوا، سرکار یہ تو پھر آپ کو ایک کوئی پڑھا لکھا بندے اس طرح کی باتیں بتائے گا نا، مولویوں کا دماغ تو نہیں ادھر جائے گا۔ اچھا، وہ پھر نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو دوڑایا کہ دیکھو علی کدھر ہے، تو بتایا گیا کہ وہاں پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام خود بھی بلا سکتے تھے، مولا علی قدموں میں حاضر ہو جاتے، لیکن حضور نے پروٹوکول دیا، خود چل کے گئے، سیدنا علی کو اٹھایا، مٹی جھاڑی اور فرمایا اٹھ ابو تراب، اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ۔ تو ان کو اتنی پسند آئی کہ انہوں نے ابو الحسن کو نیت تھی وہ چینج کر کے ابو تراب کہلوانے پر ان کو خوشی محسوس ہوتی تھی۔ یہ سیم ابو تراب والی حدیث جو ہے وہ سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے، کہ سیدنا علی اور عمار ابن یاسر زمین پہ لیٹے ہوئے تھے، تو کسی سفر کے دوران نبی علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے پھر دونوں کو اٹھایا، جسموں سے مٹی جھاڑی اور کہا ابو تراب اٹھ، اور پھر کہا میں تم دونوں کو انسانی ہسٹری کے دو بڑے بدبخت نہ بتا دوں، ایک وہ جو قوم سمود میں وہ شخص تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا، اگلی امتوں میں وہ سب سے بڑا بدبخت تھا، اور میری امت میں سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو اے علی تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے گا۔ یعنی قوم سمود پہ عذاب آیا اونٹنی قتل کرنے پر، اس امت پہ عذاب آیا کہ خلافت راشدہ چھن گئی، کہ مولا علی کا ان لوگوں نے ساتھ نہیں دیا اور مولا علی کو شہید کیا گیا۔ یعنی نبی علیہ السلام نے کیا کمپیریزن کروایا، یہ اللہ کی اونٹنی، یعنی اللہ کی طرف سے معجزانہ پرسنالٹی۔ تو یہ لوگ تو ان کی وکالت کر رہے ہوتے ہیں، ویسے انہوں نے مسجدوں میں ساروں نے لکھا ہوا ہے، دیوبند تو خیر بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں خلافت راشدہ حق چار یار، تو یہ حق چار یار کے بعد جو پانچواں ہے اس کو پھر کیوں کہتے ہو سیاست معاویہ زندہ باد؟ یا خلافت راشدہ حق چار یار ہوگی اور حق چار یار میں کسی یار سے لڑنے والا وہ زندہ باد کیسے ہو گیا؟ کہتے نہیں وہ خلفائے راشدین کے بعد سیاست معاویہ زندہ باد ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی مان لیا، بتائیں جب حضرت علی خلیفہ راشد تھے اس وقت سیاست معاویہ کیا تھی؟ مرد آباد، ظاہر ہے ایک ٹکٹ میں دو مزے تو نہیں ہو سکتے، یا خلیفہ راشد کو بچائیں گے آپ، یا اس کے خلاف کھڑے ہونے والے باغی کو بچائیں گے آپ، اور وہ باغی وہ جسے بخاری مسلم میں باغی کہا گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں کو بیک وقت لے کے چلیں؟ تو وہ حدیث لکھ کے لگائی ہوتی ہے جناب، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ تو حضرت عثمان کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے وہ تو ہو گئے باغی آپ کے نزدیک، حضرت علی کی دفعہ آپ کو یہ حدیث ہی بھول جاتی ہے۔ یہ حدیث جامعہ ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ میں ہے۔ میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے، دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا۔ معزز دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہوں گے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیوز کو لائک، کمنٹس اینڈ اپنے دوست و عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے۔
ملتے ہیں ایک ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.